آج میں آپ کے سامنے دوسرے مرحلہ میں اگر جادو داخل ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے، اس کا علاج لے کر حاضر ہوا۔ پہلے مرحلہ کو ہم بیان کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب دوسرے مرحلہ میں اگر جادو داخل ہو جائے مریض کے دماغ پر، اس کے دل پر، اس کے جسم پر جادو کے کافی اثرات ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اس سلسلے میں انتہائی مجرب قرآن کریم کی 10 آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہی آیات ہیں جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جادوگروں کی ذلت، ان کی عاجزی، ان کا مغلوب ہونا، ان کا شکست کھا جانا بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ان کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھلانا تھا، اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، فرعون کی بڑائی کو ظاہر کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا جو عصا کے نام سے مشہور ہے۔ اس معجزے کی برکت سے نہ صرف یہ کہ جادوگروں کا جادو ختم ہوا، بلکہ جادوگر اس قدر مرعوب ہو گئے، جو کہتے ہیں کہ کالا علم کی کارڈ کے لیے کالا علم چاہیے، کالے علم کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھیں ذرا، جادوگر اس قدر مرعوب ہو گئے کہ سجدے میں گر پڑے، اور نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر جھک گئے بلکہ ان کے باطن کے اندر بھی انقلاب پیدا ہو گیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سینہ تان کر کھڑے تھے، اب فرعون کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ اب یہ کہنے لگے۔ تو آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ واقعتاً ان آیت مبارکہ سے جادو ٹوٹ جائے گا یا صرف یہ علماء کی باتیں ہیں، علماء عاملین کی باتیں ہیں، یہ بات سمجھانا ہے۔ یہ تو اللہ کے فضل سے ہمارا انتہائی مجرب وظیفہ ہے، مگر آپ کو بھی بتلانا ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو خوبیاں عطا کی، انتہائی کمال کی خوبیاں تھی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ خوبیاں عطا کی۔ جب محبوب آپ کی باری آئی تو اللہ نے تمام خوبیوں کو اکٹھا کر کے آپ میں جمع کر دیا۔ تو وہ عصا والی خوبی بھی آپ کے اندر، جادو آپ کلام پڑھ کر پھونک مارے تو جادو صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ وہ حسن والی خوبی، حسن آپ کو ایسا عطا کیا، اللہ رب العزت نے ایسا حسن عطا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن سے مغلوب ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتے تو اپنی گردنیں کٹوا لیتے، ایسا حسن عطا فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادریں اوڑے ہوئے تھے،
رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، تو میں کبھی حسن مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا اور فیصلہ کرتا کہ کس کا حسن زیادہ ہے۔ بالآخر میری نظر حسن مصطفیٰ پہ ٹھہر گئی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے مصطفیٰ کا جو حسن ہے چاند اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو چمکتا تھا وہ تلوار کی طرح تھا؟ جنہوں نے تلوار کو دیکھا ہے وہ انتہائی چمکتی ہے جب سیکل کی ہوئی ہو، مگر غور سے دیکھنا اس میں ہلکی ہلکی سیاہی نظر آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا لا بل مثل القمر، بلکہ چاند کی طرح ہے، تلوار کی طرح نہیں ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کسی نے آپ کی زلفوں کے بارے میں بتلایا کہ زلفیں اتنی پیاری، کبھی کانوں کی لو تک ہوتی، کبھی نصف گردن تک ہوتی، کبھی آپ کی زلفیں کندھوں تک چلی جاتی، چہرہ ایسا پیارا، جسم ایسا پیارا، جب گفتگو کرتے تو دانتوں سے ایک نور نکلتا، جب لوگوں کے ساتھ چلتے تو جو آپ سے قد میں لمبے بھی ہوتے وہ نیچے نظر آتے، آپ کا قد اونچا نظر آتا ہے، ایسا خوبصورت چہرہ۔ اور میں نے ایک دفعہ بتلایا تھا کہ اگر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حسن کو ظاہر کر دیتا، خدا کی قسم دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا۔ اور اسی طرح اگر اللہ رب العزت آپ کے معنوی حسن کو بھی ہر کسی پہ ظاہر کر دیتا تو دنیا میں کوئی جادوگر نہ جیتا، دنیا کے اندر کوئی شیطانی طاقت نہ جیتی، سب ختم ہو جاتے۔ ایسا معنوی حسن عطا فرمایا اور ایسا ظاہری حسن عطا فرمایا۔ تو یہ کسی نے خوب کہا سر تپا تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو بولتا ہے قرآن کی تفسیر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا سوچتی ہوگی وہ مصور کیسا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو آپ کا معنوی حسن اتنا ہے، اگر پوچھنا ہے تو جنوں سے پوچھو تمہاری کمر کس نے توڑ دی؟ تم آسمانوں پہ جا کر خبریں لاتے تھے، کس کے آنے کی وجہ سے تمہاری کمر ٹوٹ گئی؟ جادوگروں سے جا کر پوچھو تمہارے جادو کی قوتوں کو، تمہارے شیطانوں کو کس نے برباد کر دیا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی کمریں کس نے توڑ دی؟ علماء سے پوچھو جن کو اللہ نے روحانیت دی ہے، وہ روحانی دنیا پہ راج کرتے ہیں۔ اگر حسن مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی معجزہ ہے، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت معجز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، ہر مخلوق ایک معجز ہے۔ اللہ کی زمین کی طرح کوئی زمین نہیں بنا سکتا، اللہ کے سورج کی طرح کوئی سورج نہیں بنا سکتا، اللہ کے چاند کی طرح کوئی چاند نہیں بنا سکتا، اللہ کے آسمانوں کی طرح کوئی آسمان نہیں بنا سکتا، سونے کی طرح کوئی سونا نہیں بنا سکتا، چاندی کی طرح کوئی چاندی نہیں بنا سکتا۔ اللہ کی ہر مخلوق معجز ہے۔ یہ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ جس طرح اللہ اپنی
اپنی صفت کے اندر غیر لامحدود ہے، اللہ اپنی صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ایسی ہے جو غیر متناہی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نورانیت دی، وہ روحانیت دی کہ ساری زندگی میں آپ کی تعریف کرتا رہوں، جس طرح اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تو ساری دنیا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر کوئی یہی کہے گا ما ان مدحت محمدا بمکانتی ولکن مدحت مکانتی بمحمد۔ تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اور پھر اللہ کے کلام میں کیا طاقت ہوگی۔ تو یہ 10 آیتیں مبارکہ ہیں، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، ان کو میں انشاءاللہ آئندہ کسی دوسری ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ آج آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنا پر کہ سارے نبیوں کی صفات اللہ نے اپنے نبی میں جمع کی۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، زبان سے تو کہتے ہیں۔ جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت بھی عطا کی ہے، حسن معنوی بھی اتنا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، حسن ظاہری بھی اتنا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہمیں یہ بھی یقین کرنا چاہیے، یقین پختہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جو کلام اللہ کی صفت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو وہ آیات مبارکہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے شیاطین کی ذلت و رسوائی، جادوگروں کی ذلت و رسوائی کو ذکر کیا ہے، وہ جادو کے علاج میں انتہائی کامیاب ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں انشاءاللہ جب وہ آیت مبارکہ بیان کروں گا تو پھر یہ بھی بتلاؤں گا کہ جادوگر کا جادو کس طرح اثر کرتا ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، ہم کیوں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کے علاج سے عام لوگ علماء نہیں وہ کیوں عاجز ہو جاتے ہیں۔ علم کے مقام کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، چھوٹی سی مثال بتلاتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس اب مرعوب ہو گئی ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے کون میرے پاس لے کر آئے گا۔ ایک جن، عفریت من الجن، بڑا جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے اپنی مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے تخت لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ مگر قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس روحانیت کا علم تھا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تھا، اللہ کے اسماء کا علم تھا، اس نے کہا نہیں، یہ بہت دیر ہے، بہت وقت ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ صرف اپنی آنکھیں جھپکیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے خود اپنے قرآن پاک میں اس بات کو ذکر کیا ہے، تو ہمیں اپنا یقین پختہ رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم صرف ایک کتاب، ہدایت کی کتاب ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے۔ تو اس کے مقابلے میں، اور پھر علماء کا بڑا تجربہ شدہ یہ عمل ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی جادوگر، نہ کوئی جادو، کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جب مجلس ہوگی تو اس کے اندر انشاءاللہ آیت مبارکہ کو میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے علاج کا وہ بھی بتلاؤں گا، پھر یہ بھی انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ کس
طریقے سے شیاطین انسان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس طریقے کو جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے باقی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن پاک کی بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا عشق، ان کی برکات جو ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔